جلسے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں تیاری نہیں تھی تو امتحان میں کیوں بیٹھے؟ ناکارہ طالب علم نفی کے باوجود فیل ہو رہا ہے۔ پی ٹی ایم میں شامل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کا عوام کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ جماعت اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری ٹریننگ نہیں تھی، میری تربیت نہیں تھی، مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر تیاری نہیں کی تھی تو امتحان میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یہ بزدل حکمران ہے، ان کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ آج بھی آئی ایم ایف کا ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اور نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے میں اس ملک میں اسلامی انقلابی حکومت، اسلامی نظام چاہتا ہوں تاکہ اگر جرم کوئی بڑا کرے یا غریب کرے سب کے لیے یکساں قانون ہو۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے اپوزیشن کو نئی پیشکش کر دی۔ کہتے ہیں اپوزیشن کنفرم 5 استعفے دے اور عمرے کے 5 ٹکٹ لے۔ مریم اور بلاول بگڑے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے کبھی 1 روپیہ نہیں کمایا۔ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی پہلے 5 استعفے جو کنفرم سپیکر کو دے دے، 5 عمرے کے ٹکٹ لے لے۔ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، ان کو نہیں دوں گا عمرے کا ٹکٹ۔ بڑے مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ اس ملک میں جن کو جانا ہے، ان کے استعفے کی خوشی میں 1 عمرے کا ٹکٹ دوں گا۔ یہ جو بگڑے ہوئے بچے ہیں، ان دونوں نے نا مل کے زندگی میں کہیں کام کر کے 5 روپے نہیں کمائے۔ یہ چوری کی پیداوار ہیں، پڑے ہو گئے، پڑھ کے چوری کے مال پہ پڑھ کے اب اپنے والدین کی اب والد خاص طور پہ چوریاں بچا رہے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ نیب ہے۔ میرے خلاف کیس واپس نہ لیے جائیں، عدالت جاؤں گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کچھ اے ٹی ایم کابینہ میں صرف جیب بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرا جہاں تک کیس ہے، جو کیس انہوں نے کہا ہے میرے بارے میں، وہ بالکل قطعی کوئی کیس میرا واپس نہ لیا جائے، کوئی کیس نوٹس نہ لیا جائے۔ میں کورٹ میں جواب جمع کروں گا اور کورٹ میں ہی میرا کیس ڈیسائیڈ ہوگا۔ سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی کو اس وقت کیا میں کہوں گا کافی سالوں سے سب سے بڑی رکاوٹ نیب ہے۔ بنیادی طور پہ یہ حکومت کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر مبنی حکومت ہے۔ کچھ ایسی اے ٹی ایمز ہیں جو کہ کابینہ میں بیٹھتی ہیں اور وہ اپنی جیب کو بھرنے کے لیے اور عوام کا استحصال کرنے کے لیے بار بار عوام دشمن فیصلے کرتے ہیں، چاہے چینی بحران ہو، چاہے گندم بحران ہو، چاہے ادویات کا بحران ہو، چاہے بجلی کا بحران ہو، چاہے گیس کا بحران ہو۔ ان 5 بحران کے اندر اس بات کو شو کیا گیا ہے کہ عوام کی جیبوں کے اوپر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم علامہ طاہر اشرفی نے سرکٹ ہاؤس فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج، حکومت اور عوام کا فلسطین کے معاملے پر موقف قابل تحسین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد مدرسہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ سابق حکومتی دور میں کوئی مسجد مدرسہ محفوظ نہیں تھا۔ عوام کو بے وقوف نہ بنایا جائے، قوم سب جانتی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فلسطینی پریزیڈنٹ نے خط بھیجا جس میں پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو موقف اپنایا ہے یہ پوری امت کے لیے قابل فخر ہے، اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم جو موقف ہے اس وقت فلسطین پر وہ قابل ستائش ہی نہیں، قابل سلام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ استعمال نہ ہوں۔ علماء کو تو ابھی ہوش آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ گزشتہ 10 سالوں میں ہوا کیا ہے۔ کوئی مدرسہ ایسا ہے جو آپ کے دور حکومت میں محفوظ رہا ہو؟ کوئی مسجد ایسی ہے جو آپ کے دور حکومت میں محفوظ رہی ہو؟ جناب 5 وزارتیں آپ کے پاس تھی، آپ کے یہ حلیف تھے۔ آپ چاہتے ہیں مسجد مدرسہ پہ وہی دور آئے؟ انشاءاللہ وہ دور نہیں آنے دیں گے۔ خدا را قوم کو بے وقوف نہ بنائیں، یہ قوم سب کچھ جانتی ہے۔ 2020 میں کرونا معیشت اور دیگر شعبوں پر بھاری رہا۔ سب سے زیادہ مسائل وزارت صحت کے حصے میں آئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں صبا بدر۔
سال 2019 کا آخر اور اب 2020 رواں سال کے ابتداء میں ہی قاتل وائرس کی خبریں آنا شروع ہوئیں۔ پورا سال کورونا کے امراض اور طبی عملے کے مسائل اور بڑھتے ہوئے مرض نے حالات پریشان کن رکھے۔ سال 2019 میں اسپتالوں کے حالات بدلنے کے دعوے صرف دعوے ہی رہے، نہ اسپتالوں کے مسائل کم ہوئے اور نہ ہی کورونا ختم ہوا۔ پچھلے سال بھی ڈاکٹر سہولیات کا رونا روتے نظر آئے اور اس سال بھی کورونا کے مسائل اور اسپتالوں کی حالت زار پر احتجاج کرتے نظر آئے۔ ہم پچھلے سال بھی یہی رونا رو رہے تھے اور اس سال بھی یہی رونا رو رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں اس اسپتال کے لیے انہوں نے کیا کیا سوائے اس کے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا ہے؟ ایک تو بجٹ زیادہ ہونا چاہیے، دوسری ہیلتھ سسٹم کے لیے بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کے ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو منظوری نظر لوگ ہیں ان کے بجائے اگر میرٹ کی بنیاد پہ اسپتال ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو کہ چلا سکتے ہاسپٹلس کو اور جو کرپٹ نہ ہو، بدتخور نہ ہو، تو سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا کورونا کے بڑھتے ہوئے مسائل، ہر سال بدلتے معاون خصوصی برائے صحت کے وزراء کے لیے ہمیشہ ہی چیلنج رہے۔ کورونا کے چیلنج کے ساتھ جس طرح ہمارے تمام سسٹم نے، اور میں صرف فیڈرل ہیلتھ منسٹری کی نہیں بات کر رہا، میں تمام پروونسز کی، ہماری سارے آپریشنل اینٹیز کی، اداروں کی بات کر رہا ہوں، جیسے انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ آنے والی بہتری کا رستہ اور امید دلا رہی ہے۔ کورونا کی وبا ہو یا پھر ادویات کی قیمتیں، اسپتالوں کی حالت زار ہو یا ہر سال نئے بنائے جانے والے آرڈیننس، شعبہ صحت میں حکومت کو ہر سال نئے چیلنجز کا سامنا رہا۔ کیمرامین ارسلان بلوچ کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ ملکی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 21,80,000 سے تجاوز کر گئی۔ صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,673 ہے۔ ادھر سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ڈاکٹر رحیم آوان نے کرونا وائرس کو مقدموں کی عدم شنوائی کی وجہ قرار دے دیا۔ ایک اور سال بیت گیا، عوام فوری اور سستے انصاف کی فراہمی سے محروم ہیں۔ 1 جنوری 2020 سے اب تک ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 21,80,000 سے تجاوز کر چکی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,673 جبکہ ہائی کورٹس میں 3,77,380 ہے۔ سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات 1,88,241 لاہور ہائی کورٹ میں ہیں۔ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ڈاکٹر رحیم آوان نے 24 نیوز کو بتایا کہ کورونا وبا میں وکلاء اور گواہان کی عدم دستیابی نے زیر التوا کیسز میں کافی حد تک اضافہ کیا، جبکہ دوسری وجہ ججز کی کمی ہے۔ بنیادی ریزن جو ہے وہ ہماری سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں 25% سیٹس خالی ہیں۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ لاسٹ ایئر جب کورٹس پوری سوئنگ کے ساتھ کام کر رہی تھی تو 3.6 ملین کیسز ڈیسائیڈ ہوئے تھے۔ اگر یہ اسٹرینتھ ہماری 100% ہوتی تو یہ اسی ریشو کے ساتھ 4.8 ملین ڈیسائیڈ ہوتے تو ہماری جو پینڈنسی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ پہ آ جاتی۔ تو اس کے لیے کنٹینیوسلی کام ہو رہا ہے، لیکن اوبیسلی جو ہے سلیکشن پروسیس میں معیار کو نہیں گرایا جا سکتا، بلکہ معیار کو تو مزید امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی کہتے ہیں کہ عام آدمی کسی کی ترجیح نہیں، عدالتی ریفارمز، رولز اور پروسیجر میں عملی تبدیلی ہی مسائل کا حل ہے۔ اوورآل ہمیں ایک سسٹمک چینج کے لیے ہی سوچنا پڑے گا، الٹیمیٹلی رولز میں بھی تبدیلی کرنا پڑے گی، اپنے کانڈکٹ کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اور سینس آف رسپانسبلٹی بار اینڈ بینچ کو زیادہ ریئلائز کرنی چاہیے، اور اپنا جو ان کا پرائمری جو آبلیگیشن ہے، ڈیوٹی ہے، اس کو فیتھفلی پرفارم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملک کی ضلعی عدالتوں میں مجموعی طور پر 18,08,733 مقدمات زیر التوا ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں 13,96,151 مقدمات سنوائی کے منتظر ہیں۔ امانت کشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی بخش علی کی آج 10ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جوان بخش علی زرداری نے 2010 میں ایوانا آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ مزید بتا رہے ہیں لیاقت بھیگیو۔ جی بالکل، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 24 نیوز کی جانب سے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ہے میں نواب شاہ کے قریب نوائی گاؤں ہے مانک زرداری، اس میں موجود ہوں۔ 27 دسمبر 2010 کو جو ہے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے وانا میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے شہید بخش علی زرداری کے گھر میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے جو ہے صاحبزادے موجود ہیں، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اہل خانہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔
जी क्या कहेंगे? पहले तो हम पाकिस्तान आर्मी चीफ को सलाम पेश करते हैं और हम ये करना चाहेंगे कि हम फ़ौज में जाकर फ़ौज के लिए कुर्बानियाँ दें और अपने मुल्क की पासदारी करने के लिए हम अभी भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, इनकी आपने बातचीत सुनी। इनके जो इरादे हैं आज भी मजबूत हैं और इनके हौसले आज भी बुलंद हैं। इनका कहना है कि हम जो है बाबा हमारे शहीद हो गए हैं लेकिन वो मुल्क और कौम की खिदमत करते शहीद हुए हैं। हमें फ़ख्र है अपने बाबा पर और जो हम बड़े होकर हम भी चाहते हैं कि हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत की खातिर जो है अपनी जो है जामे शहादत नोश करें और हम भी जो है मुल्क और कौम के लिए फ़ख्र का बायस बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंतजामी गफलत के बायस लाहौर के बड़े हस्पतालों में शुमार सर्विसेज हस्पताल की हालत ज़ार है। हस्पताल के बेशतर ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टूट गईं। ENT ऑपरेशन थिएटर में काम बंद है। मज़ीद तफसीलात बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। बसाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। शहर के बड़े हस्पतालों में शुमार सर्विसेज हस्पताल की इंतज़ामी गफलत के बायस जो है वो हस्पताल की हालत ज़ार से जो ऑपरेशंस हैं वो शदीद तौर पर जो है वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं। जो हस्पताल के अंदर 3 बड़े ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनकी छतें जो है वो टूटी हुई हैं, जबकि ENT ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मैं आपको बताते चलूँ, हस्पतालों को इन्फेक्शन फ्री बनाने के जो दावे किए जाते थे, ऑपरेशन थिएटर्स तक के अंदर जो है वो सफाई के हालात इतने बुरे हैं कि उनको इन्फेक्शन फ्री बनाना जो है वो नामुमकिन और ख्वाब ही दिखाई देता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो हस्पताल के 3 बड़े ऑपरेशन थिएटर हैं, ऑपरेशन थिएटर जिसके अंदर गायनी का ऑपरेशन थिएटर है, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है, उनकी छतें जो है वो बेशतर जगहों से जो है वो टूटी हुई हैं। साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, ENT ऑपरेशन थिएटर जो है वहाँ पर काम मुकम्मल तौर पर अब बंद हो चुका है। जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसकी जल्द अज जल्द जो है वो मुरम्मत करवाई जाएगी, मगर मुरम्मत ना होने के बायस रोज़ाना जो दर्जनों ऑपरेशन थिएटर जो ऑपरेशंस यहाँ पर किए जाते हैं वो जो है वो तातुल का शिकार हैं। जी बसाम, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में अंडों की सरकारी कीमत 199 रुपये जबकि मार्केट में 230 रुपये फी दर्जन है। इब्राहिम बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान में अंडों की कीमतों के हवाले से बात करें तो जहां पिछले हफ्ते अंडों की कीमत हुकूमत के नक्शनामे में 190 रुपये थी, वहीं आज जो है 199 रुपये हो गई है। होलसेल रेट भी जो है वो 200 से 210 के करीब जा रहा है। जबकि मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट में मुख्तलिफ कीमतों पर जो है अंडे फी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 230 से 240 रुपये तक भी जो है अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जब से सर्दी आई है अंडों को पर लग गए, बस कभी कहीं 230 है, 15 है, 20 है, अब इधर से 200 रुपये लेकर जा रहे हैं। कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी राय लेते हैं। हुकूमत की रेट बिल्कुल नहीं है। जद्दी PTI हुकूमत आई है, हर चीज़ हर बंदा अपनी मन मर्जी आप करता वा, रेट होवे रेट नहीं हैगी हुकूमत। अच्छा, बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि अंडों की कीमतें जहाँ बढ़ रही हैं और सर्दी का मौसम भी है, तो अंडों की कीमतों की वजह से बेकरी की जो चीज़ें हैं वो भी उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। इस हवाले से शहरियों का यही मुतालबा है कि अंडों की कीमतों को जो है वो कम करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया स्टूडियो से, फिर वक्त इतना नहीं। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।